حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضور اکٹھے تھے. چلتے چلتے جب مدینہ سے قریب آئے تو میرے آقا نے کہا صدیق اکبر مجھے بھوک لگی ہے. تو آگے دیکھا تو ایک خیمہ نما دیرہ تھا جس نو تواڑی زبان بھان سے دینے. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ لگتا ہے یہاں کوئی نہ کوئی رونق ہوگی. جب اس گھر کے قریب گئے تو میرے آقا نے دیکھا کہ ادھر ایک مائی ہے. حدیث اس مائی کا نام ام معبد سے یاد کرتی ہے. ام معبد اب وہ اس مائی کا نام ہے جو حدیث میں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس مائی کو کہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس مائی کو کہا بھئی بات سنو ہم مسافر ہیں اور مسافر بھی وہ ہیں کہ انہی راستوں پہ کبھی گامزن تھے دونوں. کیا جی اتنا سادہ ساؤنڈ چلاؤ. انہی راستوں پہ کبھی گامزن تھے دونوں مجھے روک روک پوچھیں تیرا ہم سفر کدھر ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور ساتھ سرکار ہیں. میرے آقا کے صدیق نے کہا ہم مسافر ہیں آپ کے پاس گھر میں کچھ ہے کھانے پینے کو ہمیں بھوک لگی ہے. اس مائی نے جب میرے آقا کے چہرے کو تکا نا اتنا ڈھلا سبحان اللہ. جب اس نے میرے آقا کے چہرے کو دیکھا تو پیر صاحب کہتے ہیں سر طور ہو سر حشر ہو سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے. وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح اور انہیں دیکھنے کی جو لو لگی نصیر تو دیکھ لیں گے ہم وہ ہزار آنکھ سے دور ہو وہ ہزار پردہ نشیں صحیح. اس نے جب میرے آقا کو دیکھا اور سکا یار کے چہرے کو دیکھا تو کہنے پتہ کیا لگی. کہنے لگے ہائے میرے نصیبے میں تینوں کیا آکھاں اسی تے بڑے مہمان نواز آسے لوگوں بڑی روٹی شوٹی کھوین دے آسی لیکن آج ایڈا سونا ماہی ویڑے بڑے ہے. اتنا ڈلا سبحان اللہ. اتنا خوبصورت ماہی ہمارے ویڑے میں آیا ہے. ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے. اتنی دیر میں ما زاغل بصر کی آنکھ نے اس سین میں ایک بکری کو باندھے ہوئے دیکھا تو میرے آقا نے کہا تم چاہو تو ہم اس بکری کا دودھ دو لیں. اس نے کہا سونیا گل سن میرے خامند کا نام ہے ابو معبد وہ بکریاں چراتا ہے اس کو نہیں لے جاتا. میرے آقا نے کہا اس کو کیوں نہیں لے جاتا. کہا اس کی ہڈیوں میں مکھ ہی نہیں ہے اس کی کھیری میں دودھ کہاں ہوگا. حضور نے کہا تم لے کے تو آؤ. اتنا ڈیلا سبحان اللہ. اب جو وہ بکری لے کر آئی میرے یار کے پاس تو حضور نے ید اللہ والا ہاتھ جب اس کے کمر پہ مارا ہاتھ پھیرا حضور نے یوں کر کے تو اس کی کھیری میں دودھ اترنے لگ گیا. میرے آقا نے ام معبد سے کہا جاؤ برتن لے کے آؤ. برتن لے کے آئے دودھ دونے لگے. ابھی دھار اتنی سلامت تھی کہ ایک برتن بھرا دوسرا آیا دوسرا بھر گیا تیسرا آیا تیسرا بھر گیا سارے گھر کے برتن ختم ہو گئے. ام معبد کی اس بوڑھی بکری کا دودھ ختم نہ ہوا. میں نے کہا سید نصیر ملت پیر نصیر الدین شاہ صاحب یہ کیا بات ہے. اس نے کہا کمال کرتے ہو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے. کیا جی منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں اور کتنی ملی خیرات نہ پوچھ ان کا کرم بس ان کا کرم ان کے کرم کی بات نہ پوچھ. میرے آقا کی بات سنو فرمایا منگتے خالی سارے شعر ایک منٹ پڑھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں اور کتنی ملی خیرات نہ پوچھ ان کا کرم بس ان کا کرم ان کے کرم کی. اب جب شام کو نا اس کا خامند آیا جی میں بندے نال کوئی حادثہ ہو جاوے تو بندہ بتولا نہیں ہوئے نا. بندہ آتا یار میں نے کی ہو گیا. جدو تک شامی گھرے والا آیا نا تو کدی اچیرے ویکھے کدی تھلیرے ویکھے کدی اگیرے ویکھے کدی پچھیرے ویکھے کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے تو عجیب سا منظر تھا. تو اس نے کہا کیا بات ہے آج گرمی تو نہیں تھی کہیں. اس نے کہا ام معبد یہ گھر ہمارا وہی ہے کہ میں بھلی پہ گیا ہوں. اتنا ڈلا سبحان اللہ. گھر میں جگمگ جگمگ دیکھا اس نے کہا یہ گھر وہی ہے یا میں بھلی پڑ گیا ہوں. اس نے کہا کیا بتاؤں ابو ام معبد. اس نے کہا کیا بات ہے. اس نے کہا بات سنو آج ایک ایسا سونا آیا ہے. اتنا ڈلا سبحان اللہ. اس نے کہا آج ایک ایسا سونا آیا ہے جو ہر شے سونی کر کے چلا گیا. اب بات سنو. اس نے کہا وہ کیسا سونا تھا. اس نے نقشہ کھینچا. حدیث بہت لمبی ہے لیکن حضور کے حسن کا نظارہ ایک ہی کر کے ختم کر رہا ہوں. اس نے کہا کیسے سونا تھا. اس نے کہا ابو معبد تو نے زندگی میں بڑے حسین دیکھے ہوں گے
لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا. اس نے کہا اس کے حسن کی بات تو کوئی سنا. اس نے کہا بات سنو. وہ اتنا سونا تھا, اتنا, بابا سے بلند, آخری لمحہ, اتنا بابا سے بلند, وہ اتنا سونا تھا کہ نزدیک سے بعض اوقات بندہ کسی چیز کو دیکھے تو وہ خوبصورت ہوتی ہے, دور سے دیکھے تو اس کا حسن پھیکا پڑ جاتا ہے. اس نے کہا تو میں کیا بتاؤں, نیڑی وکھا ہاں تا سونا ہے, نیڑو وکھا ہاں تا بابا سے بلند, جس نو اپنے محبوب نال پیار ہے بابا سے بلند, نیڑو وکھا ہاں تا, اس کہ نیڑو وکھا ہاں تا سونا ہے, جو پریڑو وکھا ہاں تا من مونا ہے. اس نے کہا جو نزدیک سے تو خوبصورت تھے اور دور سے تکا تو سونوں کے سردار تھے, اور دور سے تکتی تب بھی سونا تھا, جو قریب آتا تو من مونا تھا. اچھا, اس نے حضور کا حسن بیان کیا. اب سونے اور کی جو کہانی نزدیک اور دور کی میں چند لمحوں میں بیان کر کے آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. جس نے قریب سے دیکھا وہ صحابی ہے. کیا ہے؟ صحابی ہے, وہابی نہیں ہے. جو نزدیک سے دیکھ رہا ہے وہ کون ہے؟ صحابی ہے, یار ہے, میرے نبی کا متوالا ہے, عاشق ہے, پروانہ ہے, دیوانہ ہے, مستانہ ہے. کسی نے پوچھا دا سوئے سونا ہائی کے میں, اسا کیا کل کمر لیلۃ البدر لم را قبلہ ولا بعدہ, اسا کیا سونا ایویں ہے جی میں 14ویں دا چند ہے, اس جانا پہلے آئی نہ بعد سونا آئی. اے صحابی جس کو لو بہ کے تکیا تو جس 1400 سال تو بعد گولڑش بہ کے ویکھیا, اس آکھیا تو 14ویں دا چند نے, اس پتہ کیا کیا, اس آکھیا مکھ چند بدر شاشانی. جو نزدیک سے تک رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کل کمر لیلۃ البدر لم را قبلہ ولا بعدہ, اور جو 1400 سال بعد گولڑے میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھ چمکتے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہن مد بریاں, اس صورت نو میں جان آکھاں, جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شانہ کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا, مشتاق اکھی کتھے جاڑی. جب آنکھ مل جس نے نزدیک سے دیکھا اس کا نام حسان ہے. کہنے لگا واسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلدن نساؤ, سونیا تو اتنا سونا ہے, اتنے خوبصورت ہو, اتنے من مونے ہو کہ آج تک کسی ماں نے اتنا خوبصورت لال پیدا نہیں کیا. جس نے نزدیک سے دیکھا اس نے یوں کہا. اور پھر ایک دفعہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وادی حمرہ میں مغرب کے فرض پڑھے, شریعت اجازت دیتی ہے کہ سنت نہ بھی پڑھیں, مسافر ہیں, صرف فرض پڑھے, سنت نہ پڑھی. اور جب قریب آئے جوتا پہننے کے لیے تو سامنے دیکھا کہ ودھا کے مکڑے والا خود کھڑا ہے. کہا لوگ چھوڑ دیں فرض اور بات ہے, تو میرا نسب ہے, میرا حسب ہے, میرا جگر ہے, میرا لخت جگر ہے, میرا نور عین ہے, میرا بیٹا ہے, میری نسل ہے, جا پڑھ. سنتے پڑھ کے آئے تو جب مواجہ کے قریب گئے تو من چاہا کہ پھر یار کو دیکھوں, تو اس نے پھر کیا کہا, لکھ مخت مخطط برد یمن. اتنا ڈلا سبحان اللہ. کتاب کا نام ہے القول البدیع فی کلام شفیع الحبیب. اس میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں. ساڑی زبانے سے دن دد پوترا تسی پتریر سے دین دے ہو, یہ نہ ہو سے دین دے, کزن جو چچے کا بیٹا ہوتا ہے. حضور کے چچا کے بیٹے تھے اور مؤدب اتنے تھے, وہ جی حضور ہماری طرح ہیں, جی ہماری طرح ہیں. ادھر پیو کو کسی پوچھے حضرت عباس کو, حضور تا چاچا لگتا ہے, دس وڈا تو ہے کہ سونا وڈا ہی. اس کہ میں تنی گل دساں, اس کہ کیڑی, اس کہ جم پہلے میں پیاں لیکن وڈے حضور ہی. ہم ان کی جماعت میں سے ہیں جن کا تیوز یہ رہا ہے
ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردت می آیت جنید و با یزید آنجا. اس کا ترجمہ میرے مرشد کریم شیخ کریم حضور سیدنا پیر سیال رضی اللہ عنہ نے یوں کیا. وہ فرماتے ہیں بال جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا. پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اونچی ہوئی آواز تو عمر بھر کا فرمایا گیا. ہم تو مؤدبوں کی اولاد ہیں, ہم نے تو ادب ہی سیکھا ہے. یار کی اداؤں کا ادب, حضور کی گلیوں کا ادب, حضور کی آل کا ادب, حضور کے اصحاب کا ادب. ہم تو اتنے ادب والے لوگ ہیں. آؤ تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, ایک دفعہ باواز بلند سبحان. حضور نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآ حق, جس میں نے خواب ڈٹھا اس حق ڈٹھا, جس میں نے خواب ڈٹھا اس. اور پھر میرے آقا نے فرمایا من رآنی فی المنام. ایک روایت میں کہ سرکار نے کہا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا, ایک وقت ایسا آئے گا اس پر کہ اللہ اس کے عشق کو ایسا قبول کرے گا کہ وہ مجھے ایسے دیکھے گا جیسے سامنے کوئی بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے. یہ حدیث پڑھ کدھر گئے؟ حضور کے کاشیانہ ختم نبوت پہ دستک دی, مائی صاحبہ کے گھر, ام المومنین کے گھر. عباس پوچھا تو کڈے آیا؟ اب وہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے. عباس کدے آیا؟ میں نے رات کو خواب میں یار کو تکا ہے, میرا من چاہتا ہے کہ میں اب سامنے بیٹھ کے بھی دیکھوں. اب کیا کیا؟ شیشہ اٹھایا سیدہ نے, ام المومنین نے, مائی پاک نے, جس میں حضور اپنا مکھڑا تکتے تھے. اب آپ شیشے کو سامنے رکھیں, مرر کو سامنے رکھیں, آپ کو آپ کا مکھ, آپ کی شکل, آپ کی شبیہ, آپ کی بوتھی نظر آئے گی, کسی اور کی نہیں آئے گی. اقبال کہتا بات سنو, آئینہ نیس دل کہ دہت باہر جا کسے این پارے عمیق کے بنا میں تو کنندہ شد. اقبال کہتا ہے شیشے میں ہر کسی کو اپنی شکل نظر آتی ہے, لیکن دل میں صرف اس کی آتی ہے جو اس میں بستا ہوتا ہے. اب وہ شیشہ لایا گیا, اب وہ شیشہ بولو, وہ شیشہ از قضائے آئینہ چینی شکست خوب تر سامان خود بینی شکست. وہ شیشہ لایا گیا. جب شیشہ سامنے رکھا گیا تو یوں دیکھا, میں تو سا مکھاں تو سہن اپنی بوتھی نظر آنی. جب یوں دیکھا نا تو ان شیشے میں ان کو اپنی شکل نہیں بل ودہا کے مکھڑے والے کی شکل. ہائے ہائے, حضور نے خود بھی تو کہا ہے انا مرۃ الرحمن, اور لوگوں میں اللہ دا شیشہ ہاں. من رآنی میں ہے فقد رآ کی رمک, شبنم باغ حق یعنی رخ کا رکھ, اس کی سچی براکت پہ لاکھوں سلام. کون سی؟ فرمایا من رآنی فقد رآ حق, فرمایا انا مرۃ الرحمن, میں اللہ دا شیشہ ہوں. کہ ہاں جی میں اللہ دا. اور تم ڈھونڈتے پھرتے ہو مسجدوں میں, درگاہوں میں, چلوں میں, بڑے بڑے بستر اٹھا کر, تمہیں یار نہیں ملے گا. یار جب بھی ملے گا انا مرۃ الرحمن, انا مرۃ الرحمن. اس کا ترجمہ یہ ہے. ادھر جس ترجمہ سننا ایک دفعہ باواز بلند سبحان اللہ, ایک دفعہ باواز بلند سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے, کے ساتھ جو لو لگاتے ہیں, جو عشق لگاتے ہیں, جو میرے آقا کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں خانہ شاہی کی ہوس رکھتے نہیں ان کے گدا. کیا جی؟ پیر نصیر الدین شاہدین, خانہ شاہی کی ہوس رکھتے نہیں ان کے گدا, وہ کیوں لپکیں ادھر ان ٹکڑوں کو چسکا چھوڑ کر. اور خانہ شاہی کی مطاعم میں نہیں وہ التزاز جو مزہ نانے جویں کا حیدری لنگر میں ہے. اصل یہی لنگر ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے. اور ختم کر رہا ہوں, آخری مقامات پر ہوں. میں نے آپ کو واضح کیا کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے کیسے رسول اللہ کو دیکھا اور حدیث سے ثابت کیا. اور اگر پیر میر علی شاہ اتنے رسول اللہ کے مقبول نہ ہوتے تو مرزا کانے کے مقابلے میں اس وقت بڑے بڑے عالم پڑے تھے, بڑے بڑے مجاہد پڑے تھے, بڑے بڑے فقیہ پڑے تھے. لیکن اللہ نے کس ہستی کو چنا اپنے نبی کی رسالت پہ پہرا دینے کے لیے, تو وہ چنا اس کو جو پیر سیال کا منظور نظر تھا. اور کتاب دیکھیں جی, بڑی مزے کی بات, کیمسٹری کی بک کو تو باہر کیمسٹری لکھتے ہیں, فزکس کی بک کو تو باہر فزکس لکھیں گے, اناٹومی, فزیولوجی, پیتھولوجی, ایمبرولوجی, آپ میڈیکل سائنسز کو پڑھیں, آپ دنیا میں علوم فلکیات پڑھیں, آپ فلسفی پڑھیں, لاجک کو پڑھیں, دنیا میں تفسیر پڑھیں, حدیث پڑھیں, جو بھی کوئی علم ہے, لٹریچر ہے, اس کے پہلا مسودہ جس نے پریمبل بولتے ہیں انگلش میں, اس کے اوپر اس کا نام لکھا جائے گا. لیکن بات ختم نبوت کی ہے. بات کس کی ہے جی؟ موضوع ہے ختم نبوت.
تو حضرت پیر صاحب بھی ختم نبوت کے ٹائٹل سے کتاب کا نام لکھتے، لیکن لکھا شمس الہدایہ، اور بڑے بڑے مولوی شیخ الحدیث اس کتاب کا ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے، اتنا علم عطا کیا اللہ نے اس اپنے نبی کے شہزادے کو۔ لوگوں نے کہا گال سونے ایک ہی لکھے شمس الہدایہ، اس کہ ہاں مپر اللہ کے باپ پر ہائے شیخ تاب ابینیوں نے لشکر ہائے شیخ، اس کہ شمس الہدایہ اس واسطے لکھیے کہ جدوں میں پڑھس گیا تو پیچھو تھاپڑا ماں میرے پیر کی سیال دا ناز کیا کرو سیال شریف پر۔ انجینئر تم کہتے تمہیں بابوں سے کیا ملتا ہے؟ ہمیں بابوں سے مہر علی ملتا ہے، ہند الولی ملتا ہے، غوث جلی ملتا ہے۔ میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اس نے محبت پہ آ رہا ہوں، اس نے کہا ابو محبت تینو کے دساں؟ اس کہ جو دورو وکھاں تو سونا آئی، جو نیڑے تو کہاں تو منمونا آئی۔ اچھا اس نے جب میرے نبی کے اوصاف، حضور کا حسن، حضور کی توقیر، حضور کی توصیف، سرکار کا انٹروڈکشن، سرکار کی شان اور سرکار کے حسن کی باتیں کی، انہوں جنی نال پتہ کہ پہ مقابے اسے کہ گل سنو میں معبد بکریاں تو میں چرندہ ہی چرنا ہوں، میں پہاڑاں چ کوئی نہ ویسا ہوں۔ اسے کہ مڑ کتے چرے سے، اسے کہ نیڑے نیڑے دے بننے چرے سا، اسے کہ کیوں؟ اسے کہ متا سونا وقت آوے، یار کے نام سے آشنا نہیں ہے، ابھی محبوب کا نام نہیں جانتے، کہنے لگے میں نیڑے نیڑے چریساں مت سونا آوے تے میں رہ بنیا۔ اچھا آپ کہتے ہیں میلاد کیا ہے؟ وہ جی یہ میلاد کیا ہے جی؟ یہ تو شرک ہے جی، بدعت ہے۔ وہ جھلو میلاد ذکر رسول ہے، ذکر حبیب کبریا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے کہا فرش والے تیری شوکت کا الوف کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں پیر صاحب، کہتے ہیں کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات کے یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا الوف کیا جانے۔ میں ختم کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میں تینوں کے دساں؟ اس جملے کو بعد میں آپ نے میرے سے دہرانا ہے، شاید بخشش کا سبب بن جائے۔ اس کا کہ دورو تو کہاں تھا؟ کیڑا ہے کیسے آئی؟ بابا سے بلند سو کہ ہے میں مزہ نہیں ہے کہ ہے دورو تو کہاں تھا کہ ہے تے جو نیڑو تو کہاں تھا کہ ہے؟ دور سے تکتے تو سونا تھا، جب نزدیک سے تکتے تو سونوں کا سردار تھا۔ آئے ختم کر رہا ہوں، بات کو اپنے اختتامی مراحل پہ لے کے جا رہا ہوں۔ اچھا وہ روز جب آئے نا بکریاں باندھے، کہنے لگا نہ پوچھے حال کیسا ہے، یا گرمی تھی یا سردی تھی یا مجھے کچھ ملا نہ ملا، پہلے آتے پوچھتا بیوی سے سونا آیا ہی؟ آئے ہائے تم باہر گئے تھے، چرانے گئے تھے، وہ اپنا دل کھو بیٹھا، سب کچھ یار کو دے بیٹھا۔ وہ کیسے کہتے ہیں نا عشق نبی میں درد کی ہرگز دوا نہ مانگ، کچھ اور مانگ لیکن شفا نہ مانگ، رو رو کے مانگ کوچے بتھا میں کچھ جگہ، ارے جنت بھی کیا چیز ہے جنت میں جانا مانگ۔ جی جن عشق فرید استاد تھیا والعلم عمل برباد تھیا، این حضرت دل آباد تھیا۔ روز پوچھے سونا آیا ہی؟ ایک دن نا وہ بازار میں گئے نا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خرید رہے تھے۔ ہادی ایسا طریقت کا ایسا تاج ڈھونڈیں جو آپ کے چہرے پر بھی حضور کے حسن کا نور لے آئے۔ حضرت پیر سیال غریب نواز کا واقعہ ہے، حضرت اعلیٰ پیر پٹھان رضی اللہ عنہ آپ کے وصال کے بعد مریدین وہاں وضو کر رہے تھے، تو ہم مریدوں کے عقیدے بھی بڑے کچے ہوتے ہیں، تو ایک بندے نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص جو وضو کر رہا ہے اس کی شکل بالکل شاہ سلیمان کی طرح ملتی ہے، تو وہ بھاگا دوڑا گیا۔ خواجہ شاہ بخش کریم غریب نواز کا دور تھا، عرض کرنے لگا سونیا اتنے تو شاہ سلیمان وضو پہ کریں دے۔ اس نے کہا جلیا الذی یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، وہ تہے مزار ہیں۔ اس نے کہا میں نے خود دیکھا ہے وہاں وضو کر رہے ہیں۔ اس نے کہا وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر وہ کون ہے؟ اس نے کہا تو من شدی من تو شدم، تو جا شدی من تن شدم، تاکس نہ گوید بعد ازاں،
تو چیز دیگرم من چیز دیگرم. اس نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا وہ سیالوں والا مولوی ہے، وہ اپنے پیر کے رنگ میں ایسا رنگی ہے پتہ نہیں چلتا کہ سلیمان کون ہے اور شمس الدین کون ہے. وہ جب اس نے دیکھا اس نے کہا اماں سونا تو نہیں ہے لبیا، سونے دا زنگی کلوتے ہی. اس بازار سامان سٹ چھوڑیا، جلے بھج کے گئی جیسے کوئی مستانوں کی طرح نہیں جاتے. وہ دسے سونا کتھے ہی. سونا سونا کیا کرتی ہیں؟ اس نے کہا سونا کتھے ہی، سونا کتھے ہی. اس نے کہا اچھا یہ جس مرض کے مریض ہیں وہ میرے محبوب کا عشق ہے، سرکار کے روح زیبا کی زیارت ہے. اس نے کہا آؤ مجھے لے چلو. اس نے کہا ہاں چلتے ہیں. اس نے کہا کیسے چلو گے؟ اس نے کہا نہیں محمل منگدی میں تو پیدل ویسا. کیا جی؟ نہیں محمل منگدی میں تو پیدل ویسا، میں لے چل خانہ نالے تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر میرے حاضر سر دے والن جو سونا پچھے ایک کو جی کون کنگالے سردار بس اتنا آخری میری اٹھان دی چرواہ. چلے گئے حضور کے تحریس پر، مومن ہو کے آگئے. شام کو آئے نا گھر، ختم ہو رہی ہے تقریر تو مجادلہ ہوا، بحث ہوئی، آپس میں ڈیبیٹ ہوئی. ماں بیٹا بیٹھے، ماں کہتی ہے میں بتاؤں گی، باپ کہتا ہے میں بتاؤں گا. ماں کہتی ہے میں بتاؤں گی، بیٹا کہتا ہے میں. ماں نو پچر پہ آدھا تو دس نا مینو سونا دے سنگی تین تک کیا یا میں تک. یہی بات ہو رہی تھی کہ اوپر سے وہ ابو معبد آ گئے، کہنے لگے سونا وچ سے نہیں آیا تو میں وچ سے نہ رہ گیا. سکے سونا سے نہیں آیا، سونے دا بھان تک آیا. اس نے کہا پھر لے چلو نا. کدھر؟ اس نے کہا میری زندگی کا تجھ سے. آخری اشعار ایک دفعہ آواز بلند سبحان اللہ. کیا کہا؟ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستہ رہے سلامت، میرا کام چل رہا ہے. کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم کہ تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. اس نے کہا لے چلو نا یار کے دربار پر سرکار کی زیارت کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حضور کا عاشق